بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کو جو ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ہے 24 سال قید با مشقت، اور جس میں جو ہے بشرا بی بی اور عمران خان کو جو ہے وہ 1 ارب 27 کروڑ اور 44 لاکھ کا جرمانہ بھی ساتھ ادا، اور پھر 10 سال کے لیے جو ہے کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے جو ہے ان کو نااہل قرار دیا گیا، اور ساتھ شاہ محمود قریشی کو جو ہے سائفر کیس میں جو ہے ان کو بھی ساتھ 10 سال کی قید جو ہے وہ سنائی گئی، اور کسی قسم کا ان کو جو حق ہے وہ جس میں جرا کا حق، وکیلوں کا حق جو ہے، اور 342 کے تحت جو ہے بیان ریکارڈ کا بھی جو حق ہے وہ نہیں دیا گیا، اور جو کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے جیسے ہی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں فیصلہ یہ نیب کا جائے گا تو یہ وہیں پہ جو ہے اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کو اسی بابت میں یہ بتاتی چلوں کہ اس نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ جو ہے احتساب عدالت کی طرف سے سزا سنائی گئی تھی، 14 سال قید اور 2 کروڑ جرمانہ جو ہے، اور 21 سال کے لیے جو ہے نااہل قرار دیا گیا تھا، اور آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اہل بھی ہیں اور ان کی تمام سزائیں جو ہیں وہ معاف ہو چکی ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاکستان کی سیاست۔ اس میں ملزم سیف الرحمان کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا تھا۔ تو میں بتا رہی ہوں کہ یہ ہے ہمارے ملک کی سیاست، جہاں پہ انتقامی سیاست ہے، اور جو برسر اقتدار آتا ہے وہ جو ہے اپنے حریف کو جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ سزائیں دیتا ہے۔ تو اگر نواز شریف صاحب جو ہیں اتنی 21 سال جو نااہلی ہے ان کی ختم ہو سکتی ہے، ان کا 2 کروڑ کا جرمانہ ختم ہو سکتا ہے، ان کی 14 سال کی قید جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، تو آپ بھی امید رکھیں اور پر یقین رہیں۔ خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ جو ہے یقین رکھیں کہ جو ہے عمران خان کی بھی جو ہے جو ہی یہ نیب کا فیصلہ جو ہے عدالت ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جو ہے پی ٹی آئی چیلنج کرے گی، تو اس کے ساتھ ہی یہ پہلی سنوائی میں جو ہے امید ہے کہ عدالت ان فیصلوں کو جو اڑا کر رکھ دے گی، کیونکہ یہ جو جس طرح سے نیب نے جو اپنی سزا سنائی ہے یہ ان کی میکسیمم کہہ لیں کہ حد ہے، اس سے آگے سزا نہیں سنا سکتی۔ تو یہ ہماری المیہ ہیں، ہمارے اس ملک کا، ہماری سیاست کا المیہ ہیں کہ اسی طرح سے جو ہے ہماری سیاسی لیڈران کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور ان کو پھر ریلیف بھی ملتا رہا ہے، اور امید ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا۔ اس لیے پی ٹی آئی ٹائیگر جو ہیں وہ پر امید رہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ جو ایک جو روایت چلی آ رہی ہے اس کے مطابق کہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کو اب کے اصلی کیس میں بھی پکڑا جائے، اور پھر اس میں بھی جو ہے یہ لوگ جو ہیں ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں، سیاست میں بڑے بڑے نام ہیں، یہ رہا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر چھوٹے موٹے کیس ہیں تو وہ تو کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ تو بات یہی چل رہی تھی کہ آخر ہم اپنے ملک کی تباہی و بربادی اگر ہم نے مل کے سیاست یعنی کہ کرنی ہے کہ ایک باری باری رکھنی ہے تو ویسے ہی باری باری رکھ لیں۔ اس سال یعنی کہ ایک 5 سال نواز شریف کے، ایک 5 سال زرداری صاحب کے، اور ایک 5 سال جو ہے پی ٹی آئی کو، اس طرح کر کے آپ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے سہولیات سے مستفید بھی ہوں، اور جو ہے ملک کو بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو، کم سے کم جو 2-3 سال بعد جو الیکشن کروانے پڑتے ہیں اور اس پہ ملک کا جو اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ پیسہ خرچ نہ ہو، اور ادارے جو ہیں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو بخوبی انجام دینے کا جو ہے 5 سال کا جو ہے کم سے کم وہ پورا موقع دیا جائے۔ اس میں جو ہے 1 سال پورا جو ہے وہ اسی میں ضائع ہو جاتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، اور پھر ان کی ٹریننگز اور اس پہ جو ہونے والے اخراجات ہیں، اور پھر جو ہے وہ ملکی پیسہ جو خرچ ہوتا ہے، جو رکن کھڑے ہوتے ہیں ہر پارٹی کے جو رکن ہیں
جن کو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو خرچ کرتے ہیں تو کم سے کم 5 سال کے عرصے کے لیے جو ہے یہ زر مبادلہ جو ہے اس ملک کے کسی تعمیری کاموں پر خرچ ہوگا، کسی کاروباری کوئی صنعت اپنی صنعت پہ صحیح طرح توجہ مرکوز کر سکے گا، اور کوئی بھی منصوبہ اگر ایک حکومت نے شروع کیا ہے تو وہ پایہ تکمیل تک جو ہے پہنچے گا اور اس سے ملک کو فائدہ ہوگا۔ یہ ایک سوچ ہے جو ہر ادارے کو جو ہے یہ رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی جو یہ ایک قانون لاگو کرتی ہے کہ کوئی بھی جو ہے پارلیمنٹ جو ہے اس سے اپنا عہدہ پورا کیے بغیر جو ہے وہ نہیں ختم ہو سکی۔ جیسے ہی ایک گورنمنٹ جو ہے اپنا کام شروع کرتی ہے اور ملک کی بہتری شروع ہوتی ہے تو ساتھ ہی جو ہے ایک پارٹی جو اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتی ہیں وہ حکومت، اور پھر سے جو الیکشن کا سلسلہ۔ کیا ہم نے 75 سالوں میں صرف یہ الیکشن، قانون، آئین اور ان چیزوں کو بناتے ہی گزار دینے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے بھی ہی کچھ کرنا ہے؟ تو یہ کوشش کی جائے کہ اپنے ملک کے لیے بھی کوشش کریں، ہم ایک دوسرے سے بدلہ جو ہے وہ لیں جو جائز اور حق بنتا ہے، جس پر حقیقت میں کسی نے اس ملک کا اجاڑا ہے، جس نے حقیقت میں اس ملک کو کچھ نقصان پہنچایا ہے، ان کے ساتھ آپ لوگ ایسا کریں، آپس میں جو ہے بدلے کی سیاست کو چھوڑے۔ اگر ایک بندہ کرپٹ ہے تو اس کو اس کی سزا دی جائے، پوری پارٹی کو اس کی سزا نہیں دینی چاہیے، اور اسی طرح سے یعنی کہ یہ ہے کہ اس بندے کو اتار کے اسی پارٹی کے دوسرے ممبر کو جو ہے وہ اسمبلی جو کنٹینیو کرنے دی جائے، تاکہ تمام منصوبے جو کیونکہ پیسہ تو ملک کا ہے، زر مبادلہ تو ملک کا، اس عوام کے ٹیکسوں کا ہے، اور ان عوام کے ٹیکسوں سے یہ جو ہے سارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے اس ملک کا۔ تو خدا را اس عوام کے جو ہے ان محنت کے پیسوں کا خیال کیا جائے اور ان کو اس طرح پانی کی طرح الیکشنوں پر صرف بہایا نہ جائے کہ ہر 3 سال بعد ہم الیکشن کروانا شروع کر دیں۔ تو یہ جو ہے اس روایت کو جو ہے ختم کیا جائے۔ اب یہ سوچنے والی بات جو ہے ہمارے اداروں کی بھی ہے اور ہمارے سیاستدانوں کی بھی ہے۔ عوام تو جو کچھ کر سکتی ہے، عوام تو ٹیکس دے سکتی ہے، ٹیکس کون دیتا ہے کہ ٹیکس دیتا ہے اس میں ملازمت پیشہ لوگ دیتے ہیں، اس میں جو عام چھوٹے موٹے کاروباری حضرات ہیں ان کے ٹیکس سب سے زیادہ ٹیکس ہولڈر وہ ہیں، اور جو سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں وہ جن کا سب سے زیادہ ٹیکس بنتا ہے وہ سب سے کم ٹیکس میں ہیں۔ لیکن مجھے یہ بات جو ہے اسٹیٹ بینک کی جو بہت اچھی لگی کہ انہوں نے تمام جو مالیت کے کرنسی نوٹ ہیں ان کے جو ہیں وہ چینج کرنے ہیں، اس سے جو ہے یقینی طور پر جو ہے ہماری گورنمنٹ کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا، اور جس سے جن کا ہمارے ملک کو فائدہ حاصل ہوگا، ہماری معیشت جو ہے وہ کچھ بہتر آئے گی، اور جو تمام پیسہ ہے وہ پورے ملک میں جو ہے سرکولیٹ ہوگا، اور وہ جو لوگ نان فائلر تھے اور کچھ چیزوں کے جو ہیں وہ ان کی رجسٹریشن ہوگی اور FPR میں، اور جو پیسہ ہے ان کی اماؤنٹ جو ہے جو انہوں نے گھروں میں کیش کی صورت میں چھپا رکھی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔